السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. In Arabic language there are two words, ایک برکت اور دوسرا کثرت. کثرت کے معنی ہے that you have something in a lot of quantity. کسی چیز کی مقدار زیادہ ہو، پیسے زیادہ ہو. Barakat, on the other hand, means that you have something with the blessing of Allah Ta'ala. کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر اپنی رحمت اتار دیتے ہیں کہ وہ چیز انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اس کو برکت کہتے ہیں. آج جو عام لوگوں کا مسئلہ ہے وہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں کثرت کو تلاش کر رہے ہیں اور برکت کو چھوڑ دیا. آپ عام بندے کو دیکھیں، لوگ سوچتے ہیں کہ آج ہماری پریشانیوں کا حل کثرت میں ہے. اگر میری اولاد زیادہ ہو جائے گی تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. میرا مال زیادہ ہو جائے گا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. میری فیکٹری زیادہ لگ جائے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ انسان کی غلطی ہے کہ ہم اپنے مسائل کا جو حل ہے وہ کثرت میں دیکھ رہے ہیں اور حقیقت میں کثرت کے اندر حل نہیں ہے. ایک بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ 1 کروڑ دیتے ہیں، وہ چاہتا ہے میرے 2 کروڑ ہو جائیں. سوچتا ہے کہ پھر جا کے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کو 2 کروڑ مل جاتے ہیں، اللہ اس کی ضرورتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں. سوچتا ہے اب 3 کروڑ ہو گئے نا تو اب تو میرے باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ 3 کروڑ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو اور بڑھا دیتے ہیں. وہ کماتا 3 کروڑ ہے لیکن قرضہ اس کو 30 کروڑ کا دینا ہوتا ہے. تو دل میں بے چینی ہوتی ہے اور ظاہر میں تو بہت کمال ہے لیکن اس کے پیسوں میں برکت نہیں رہتی. چنانچہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن رات کے اندر خوب کما رہے ہیں لیکن برکت والا رزق نہیں ہوتا. اس وجہ سے جو کماتے ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اور دوسری طرف ہم نے ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ ایک بندہ ہے مزدور، وہ مہینے کے 20,000 روپے کما رہا ہے لیکن میٹھی نیند سوتا ہے، 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس 20,000 میں بھی اس کی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رزق کے اندر برکت رکھی ہے. حلال پیسے کماتا ہے، اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے. الکاسب حبیب اللہ، کہ جو ہاتھ سے کمانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے. تو برکت جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں اطمینان عطا فرما دیتے ہیں.
Instead we are thinking کہ ہمارے مسائل کا حل کثرت میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کثرت میں مسئلے کا حل رکھا ہی نہیں ہے۔ جو منسٹرز ہیں، گورنرز ہیں، ملک کو چلانے والے حکمران ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سپورٹرز بڑھ جائیں تو بس ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو کام کرنے والے ورکرز ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے، تنخواہ، آمدنی تھوڑی بڑھ جائے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو فیکٹری اونرز ہوتے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ 2 کے بجائے 3 فیکٹری ہو جائے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم غلطی کرتے ہیں، مسائل اس وقت حل ہوں گے جو ہمارے رزق میں برکت آ جائے گی۔ تو یہ بنیادی بات ہے سمجھنے والی کہ واٹ از مسنگ فرام آور لائف ٹوڈے از ناٹ کثرت، اٹس سم تھنگ وچ از کالڈ برکت۔ یہ مسنگ انگریڈینٹ ہے ان آور لائف ٹوڈے، بیکاز آف وچ our needs are unfulfilled۔ ہماری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان نہیں ہے، اور انسان مسلسل محنت بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی ضرورتیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، برکت کی کمی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر برکت کیسے آئے؟ تو چند طریقے ہیں، اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے اندر بتائے ہیں، جن کو کرنے سے زندگی کے اندر برکتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب انسان تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو برکت عطا فرمائیں گے۔ تقویٰ کہتے ہیں ٹو بی آن دا سیف سائڈ، کہ انسان گناہ سے بھی دور رہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ نہیں کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کے قریب بھی نہیں جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک الیکٹرک وائر دیکھیں 1000 کلو وولٹ، now you will not go even near that wire۔ ٹچ کرنا تو دور کی بات ہے، آپ اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بلکہ آپ اس کے گرد ایک فینس بنا دیں گے، پھر ایک وارننگ کا سمبل لگائیں گے، پھر کچھ اور گارڈن ہوگا، پھر ایک دوسری فینس ہوگی، تاکہ ایکسیڈنٹلی بھی انسان اس کے قریب نہ چلا جائے۔ We take so much precaution when it comes to our دنیا، اسی precaution کا نام ہے تقویٰ۔ That you take precaution in your deen، کہ گناہ کے انسان قریب بھی نہ جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا نہ کرو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کہ جو زنا کرنے والے اعمال ہیں ان کی جو مقدمات ہیں، things that take you towards زنا، ان چیزوں کے بھی قریب نہ جاؤ، ان کو چھوڑ دو۔ اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ That you are cautious، you are careful، you are protecting yourself، you are putting a safe distance between you and sin۔ اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، علم میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اولاد میں بھی، کاروبار میں بھی، ہر چیز میں اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ شہر بستی میں رہنے والے لوگ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ ہم اوپر سے بھی دیتے، نیچے سے بھی دیتے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتوں
दरवाज़ों को खोल के रख देता है। सहाबा इकराम की ज़िंदगी के अंदर यही बरकत थी कि वो क़ज़ाए हाजत को जाते थे और अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ चूहों के बिलों से निकाल कर दिया करते थे। एक दफ़ा एक ग़ज़वे पे सहाबा इकराम तशरीफ़ ले गए। 300 की तादाद थी, खाने को कुछ नहीं था। फिर उन्होंने दुआ करी तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा हुआ कि समंदर के ऊपर एक व्हेल आई, बड़ी मछली थी। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमने 1 महीने उस व्हेल को खाते रहे, उसका गोश्त खाते रहे। 300 लोग हैं, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का ऐसा बंदोबस्त फरमा दिया। अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ पहुँचाता है जहाँ से इंसान को गुमान भी नहीं होता। बरकतों के साथ अल्लाह ताला अता करते हैं। यही वजह है कि जो मुत्तकी लोग होते हैं ना, फिर उनको रिज़्क़ की परेशानियाँ नहीं होती। ये नहीं परेशानी होती कि खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से। तकवा होता है ना, तकवे के जरिए उनकी आमदनी हो रही होती है। अर्निंग इज नॉट द ओनली वे टू गेट मनी। जो मुत्तकी होते हैं उनको तकवे की बुनियाद पे अल्लाह ताला रिज़्क़ पहुँचा रहे होते हैं, पैसे पहुँचा रहे होते हैं। और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया, कहा कि हज़रत मैं हज पे जाना चाहता हूँ। तो हज़रत ने फरमाया अच्छा। अपने खादिम से कहा कि ज़रा मेरी पैसों का जो मैं नाम रखता हूँ वो लेके आओ। उसमें से एक सिक्का निकाला, उस नौजवान को दे दिया कि ये लो हमारे हज के पैसे, एक सिक्का। अब अल्लाह वाले थे, उनके एक सिक्के में बरकत थी। हुआ ये कि उस नौजवान ने एक सिक्का लिया, वो आगे जाने लगा। पता चला कि जिस शहर से उसको जाना था उसी शहर से एक और कैरावान था, वो हज के लिए जा रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक और बंदे को जाना था, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका ऊँट, उसका सामान सारा मौजूद है, हमें बंदे की तलाश है, तुम्हें आना है तो आ जाओ। तो वही फ्री के अंदर उसको सारा सफर अपने शहर से मक्का मुकर्रमा तक हो गया। वहां पहुंचा तो जहां अकोमोडेशन थी वहां भी यही मामला हुआ कि एक बंदा पहले से था, बीमार हो गया, बैकआउट हो गया। उन्होंने कहा कि हमें एक बंदे की गुंजाइश है, तो लो जी वहाँ का रहना खाना पीना वो भी फ्री के अंदर हो गया। फिर वहाँ से आगे जो हज के अरकान थे, अरफा, मिना, मुज़दलिफ़ा, वो सारा उसी ग्रुप के साथ कर लिया। अब वापसी का सफ़र था तो उसी ऊँट पे जिस पे गया था उसी से वापस आ गया। वापस पहुंचा तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गया कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हज करवा दिया। और फरमाया कि हज़रत आपने जो एक सिक्का दिया था उसको भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हज़रत ने फरमाया कि लो वापस कर दो, उसे वापस ले। तो जब बरकत होती है तो एक सिक्के के अंदर पूरा हज हो जाता है। जो बरकत नहीं होती तो इंसान करोड़ों कमा रहा होता है लेकिन उसको वहां जाने की तौफीक भी नहीं मिलती। कुर्बे क़यामत की निशानी है कि जब एक ज़माना ऐसा आएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में कि जब सिर्फ मुसलमान होंगे पूरे ज़मीन के ऊपर, और चूंकि मुसलमान होंगे, कुफ्र नहीं होगा, तो बहुत बरकतों वाला माहौल होगा, ईमान वाले लोग होंगे, इतनी दुनिया में बरकतें होंगी कि हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह
ذرا زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھول کے رکھ دیں گے. ایک گائے ہوگی, اس میں سے جو دودھ نکلے گا وہ پورے شہر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک گائے کا دودھ اتنے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ ایسی برکت رکھ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ گناہ نہیں ہوں گے, تقوی والا ماحول ہوگا. چنانچہ ہم اپنے واقعات بڑوں کے بڑے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر تقویٰ تھا اور اللہ تعالیٰ نے خوب برکت ان کے رزق میں رکھی تھی. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, شاید نام سنا آپ لوگوں نے, بہت بڑے عالم دین, ساؤتھ ایشیا کے ویری بگ اسکالر, جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. وہ مدرسے کے اندر پڑھاتے تھے اور کسی نے ان کو ایک وقت کا کوئی شہزادہ تھا, وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے مدرسے کو چھوڑ دیں اور میرے پاس آ جائے, میری یونیورسٹی کے اندر پڑھانا شروع کر دیں. اور یونیورسٹی کے اندر ظاہر کی بات ہے تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو مدرسہ. تو اس نے لالچ کے طور پر حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کو تو پتہ نہیں یہاں 1 روپے 2 روپے 3 روپے مل رہے ہوں گے, آپ میرے پاس آ جائیں, میں آپ کو 100 روپے دوں گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان میں 1 روپے میں گزارا ہو جاتا تھا کہ میں آپ کو 100 روپے دوں گا. اور پوچھا کہ حضرت آپ کتنا کما رہے ہوں گے یہاں مدرسے؟ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو میں جو مدرسے میں پڑھاتا ہوں یہاں میں 3 روپے کما رہا ہوں. اندازہ لگائیں 3 روپے کما رہے ہیں اور پیشکش کر رہے ہیں 3 ٹائم یعنی 33 ٹائمز مور, 100 روپے. لیکن آگے انہوں نے فرمایا کہ میں 3 روپے کماتا ہوں, اس میں سے جو 1 روپے ہے نا, جو 2 روپے ہیں وہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دیتا ہوں. 1 روپیہ میرا پھر بھی بچ جاتا ہے. 3 روپوں میں سے 2 روپے خرچ ہوتا ہے, 1 روپیہ میرا بچ جاتا ہے. اب اس روپے کو پھر میں غریب پیپل ہو نیڈی, I need to find such people and I spend that 1 rupee on them. اب تو مجھے 100 روپے دو گے نا, میرا خرچہ تو 2 ہی روپے ہونا ہے. باقی جو 98 روپیز ہے نا, جو لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا کہ کتنے جو غربا ہیں, پیپل و نیڈی, میرا تلاش کرنے میں بہت وقت ضائع ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ جہاں ہوں بس میرے لیے یہی جگہ کافی ہے. 1 روپیہ میں خرچ کر دیتا ہوں. میں وقت اپنا قیمتی ہے, وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے اس کے 100 روپے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. یہ ہوتا ہے پیسوں کے اندر برکت. جب یہ جواب دیا نا تو دوسرا بندہ حیران, پرسن واز اسپیچلیس کہ میں 100 روپے دے رہا ہوں اور یہ 100 روپے کو رد کر رہا ہے. آج ہم میں سے کوئی ہوتا وی آر بیگنگ 100 روپیز کہ بھائی 3 روپے کی بجائے 100 روپے مل رہا ہے, وی وڈ بی آفٹر دیٹ منی, وی وڈ بیگنگ فار دیٹ منی. لیکن ہمیں وہ 100 روپے تو مل جاتے, شاید ہماری جو مسائل ہیں وہ اس سے حل نہیں ہوتا, دل میں اطمینان نہیں آتا. یہاں انہوں نے 100 روپے کو چھوڑا, وہ 3 روپے جو برکت والے تھے اس کو رکھا, ضروریات بھی پوری ہو جاتی, دل میں اللہ تعالیٰ اطمینان بھی ڈال دیتے. تو یہ بنیادی فرق تھا ہم میں اور ان میں کہ وہ جو لوگ تھے نا, ہمارے ان میں جو فرق ہے نا زیادہ بڑا فرق نہیں تھا. فرق صرف یہ تھا کہ they had taqwa
पास तकवा नहीं है। उनके पास तकवा था तो कम उनके लिए काफी हो जाया करता था। हमारे पास चूंकि तकवा नहीं है तो ज्यादा भी हमारे लिए काफी नहीं होता। फर्क इतना है कि उनके पास चूंकि तकवा था, अल्लाह ताला उनके सारे प्रॉब्लम्स मसाइल को हल कर दिया करते थे। हमारे पास चूंकि तकवा नहीं है तो हमारे मसाइल हल नहीं होते देते, हालांकि हम कितनी कोशिशें कर रहे होते। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मुत्तकी थे, हम गैर मुत्तकी। ना सिर्फ अल्लाह ताला रिस्क में और पैसों में बरकत अता फरमा देते हैं, बल्कि अल्लाह ताला इल्म के अंदर भी बरकत अता फरमा देते हैं। जो मुत्तकी होते हैं अल्लाह उनके इल्म में भी बरकत अता देते हैं। अब देखिए ना कि आज हम मदरसे में जो किताबें पढ़ते हैं, हम वही किताबें पढ़ रहे होते हैं, शरह जामी, उसूल शाशी, रियाज़ुस्सालिहीन। ये वही किताबें हैं जो हमारे अकाबरीन ने पढ़ी। शेख अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने भी ये किताबें पढ़ी, मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह ने भी ये किताबें पढ़ी। जितने बड़े लोग हैं उनके हम नाम लेते चले जाएं, सबने यही किताबें पढ़ी हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने वही हदीस मुबारक पढ़ते थे जो आज हमारे पास मौजूद है। वजह क्या है कि किताबें वही हम पढ़ रहे हैं जो हमारे अकाबरीन ने पढ़ी, लेकिन हमारे पास जो कैफियत होती है वो 1/20 भी वो कैफियत नहीं है जो हमारे बड़ों की कैफियत होती थी। बड़े जिस कैफियत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस जज्बे के साथ पढ़ते थे, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की हरारत होती थी, उसका 1/20 भी हमारे पास नहीं होता। हालांकि किताबें तो वही हैं। फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ इतना है कि वो किताबें पढ़ते थे तकवा के साथ। अल्लाह तकवे की बुनियाद के ऊपर उसमें बरकत रख देते थे, उनकी इल्म में बरकत डाल देते थे। उस इल्म में बरकत होती थी, अल्लाह अमल की तौफीक अता करते थे। और हम किताबें वही पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि जिंदगी में तकवा नहीं है तो वो इल्म तो मिलता है लेकिन बरकत नहीं मिलती, इल्म का नूर नहीं मिलता, लिहाजा हमें अमल की तौफीक ही नहीं मिल पाती। वो इल्म पे जो कैफियत मिलनी चाहिए थी वो हमें कैफियत ही नहीं मिलती। आज बहुत सारे लोग होते हैं, ये कंप्लेन अबाउट देयर मेमोरी कि हमारा हादसा बड़ा कमजोर है। चाहे दुनिया हो चाहे दीन हो, हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो गुनाहों का एक नतीजा ये होता है कि अल्लाह ताला हाफजे से बरकत को निकाल देता है। दिस इज ऑल्सो लॉस ऑफ बरका इन आवर मेमोरी। जब इंसान मुत्तकी होता है तो अल्लाह ताला ऐसा हाफजा अता करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने जब इस्लाम कबूल फरमाया तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, जवान नहीं थे, बुढ़ापे तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनको दिल में शौक था कि मैं अहादीस मुबारक को याद करना चाहता हूँ। कोशिश करते थे, भूल जाते थे, कुछ याद करते थे, थोड़े दिनों के बाद भूल जाया करते थे। और आखिर एक दिन नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी हदीस मुबारक पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई, अपनी चादर उनको दी कि सीने से मल लो। वो फरमाते हैं कि मैंने वो चादर को अपने सीने के अंदर मला, मुझे यूं महसूस हुआ कि कुछ नूर है जो मेरे सीने के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद में मेरी ये हालत होती थी कि नबी अलैहिस्सलाम हदीस मुबारक के इरशाद फरमाते थे और मेरे दिल पे नक्श हो जाया करती थी। ऐसी मेमोरी हो गई थी कि नबी अलैहिस्सलाम जब विसाल फरमाया तो उसके बाद मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे मरवान, वो
وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینے کے لیے آئے. اب عمر دیکھیں کتنی ہو چکی ہوگی, امتحان لینے کے لیے گورنر آتا ہے اور ان سے فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 احادیث مبارکہ سنائیں. اور ایک اس طرح کا کرٹن ہوتا ہے, اس کے پیچھے اپنے بندے کو بٹھا دیتا ہے ود انسٹرکشنز کہ یہ جو احادیث مبارکہ پڑھیں گے نا آپ کو لکھ لینی ہے. اور یہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں بتایا کہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 100 احادیث مبارکہ سند اور متن کے ساتھ تلاوت فرما دی. یہ فرمان واپس چلا گیا. 1 سال کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ آتے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جو 1 سال پہلے آپ نے احادیث مبارکہ سنائی تھی نا, مجھے وہی احادیث مبارکہ سننی ہے, اسی آرڈر میں سننی ہے جس آرڈر میں آپ نے سنائی تھی. اور پیچھے اس بندے کو بلایا اور کہا کہ یہ اپنی تلاوت کریں گے, ذرا چیک کرنا کہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک 100 کی 100 احادیث مبارکہ سند اور متن دونوں کی دونوں انہوں نے سنا دی. وہ بندہ پھر آخر میں اقرار کرتا ہے کہ اس میں ایک زیر زبر کی بھی غلطی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ایسا حافظہ عطا فرما دیتا ہے. تو جب زندگی کے اندر تقویٰ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر یوں برکتیں عطا فرماتا ہے. حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے. ان کو کئی احادیث مبارکہ یاد تھے. اور ان کا ایک شاگرد تھا جو ان سے بہت محبت کرتا تھا. اب جب شاگرد اور استاد کے جو تعلق ہوتا ہے یہ بڑا محبت والا تعلق ہوتا ہے جو غیر بندہ نہیں سمجھ سکتا. تو ایک دفعہ یہ درس میں دیر ہو گئی, لمبا درس ہو گیا. تو جب میں واپس گیا تو اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی. کھانا بھی پکا کے رکھا ہوا تھا, تیار تھی. تو پوچھا کہ بھائی کیوں دیر ہو گئی آپ آتے ہیں؟ انہوں نے کہا درس تھا میرے استاد کا. اب یہ ویسی اپسیٹ تھی اور جب اس نے استاد کا نام سنا تو اور اپسیٹ ہو گئی اور آگے سے اس نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کے استاد کو کیا آتا ہے, کچھ بھی تو نہیں آتا. اب یہ نوجوان اس کو غصہ آ گیا, بنانا بھی چاہیے تھا کہ بھائی تمہیں جو معاملہ میرے ساتھ ہے میرے استاد کو بیچ میں کیوں لے کے آیا. تو اس کو غصہ آیا کہ میرے استاد کا نام کیوں بیچ میں لے کے آئے. ایسا غصہ آیا کہ دا ہیٹ آف دا مومنٹ اس نے کہہ دیا کہ اگر میرے استاد کو 1 لاکھ احادیث مبارکہ یاد نہیں تو تمہیں 3 طلاق ہے. اگر میرے استاد کو 1 لاکھ احادیث مبارکہ یاد نہیں تو تمہیں 3 طلاق ہے. اب تھوڑا ٹیمپر کول ہوا تو دونوں میاں بیوی بیٹھے. اب سوچ رہے ہیں کہ بھائی طلاق ہوئی یا نہ ہوئی, بیکاز کنڈیشنل تھی نا کہ اگر استاد کو 1 لاکھ احادیث مبارکہ یاد نہیں تو 3 طلاق ہے. تو انہوں نے طے کیا کہ چلیں صبح جا کے آپ پوچھیں گے استاد سے. چنانچہ صبح کو یہ شخص جاتا ہے حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور سارا معاملہ سناتا ہے کہ حضرت مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اب آپ یہ بتائیں کہ ہمارا نکاح ٹوٹ گیا یا برقرار ہے. تو حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ میاں بیوی کے طریقے سے رہو. مجھے 1 لاکھ احادیث مبارکہ اس طریقے سے یاد ہے جس طرح تمہیں سورۃ فاتحہ یاد ہوگی.
معافی میں پھر ایسی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ برکت کیسے آتی ہے؟ جب زندگی کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ آج ہم سے مشکل سے چند آیتیں یاد نہیں ہو پاتی، بھول جاتے ہیں، چونکہ زندگی کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ تو پہلا طریقہ جس سے انسان زندگی کے اندر برکتیں آتی ہیں وہ ہے تقویٰ کو اختیار کرنا۔ دوسرا عمل جس سے زندگی کے اندر برکتیں آتی ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ دیکھیں، تین چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور ایک اللہ تعالیٰ کا نام، اور تینوں چیزوں میں برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں برکتیں ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ برکت والی وہ ذات ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ملکیت ہے، ملوکیت ہے۔ تو اللہ کی ذات میں برکت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک اسم ربک، کہ فل آف برکہ از دا نیم آف یور لارڈ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر بھی برکت ہے۔ اور تیسری بات تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ قرآن سے برکت حاصل کرو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی برکت ہے، نام میں بھی برکت ہے، اور قرآن میں بھی برکت ہے۔ لہذا ہم جو کام کریں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرا کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ پھر بالکل کٹا ہوا کام ہوتا ہے، کام ادھورا رہ جاتا ہے، برکت نہیں رہتی۔ تو یہ ویسے بھی ایک عادت ہے کہ چھوٹا بڑا کام ہوتا ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، صرف کھانا پینا نہیں ہے، کپڑے پہن رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، جو کام شروع کریں بسم اللہ، اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ کے ذکر سے اس کام میں برکتیں آتی ہیں۔ جتنا اللہ کو یاد کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر بسم اللہ پڑھا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ جتنا کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر دن رات میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ ذکر is a magnet which attracts برکات from اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور جب یہ برکتیں آئیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر دلوں میں اطمینان آئے گا، سکون آئے گا۔ اب اس کی دلیل قرآن عظیم و شان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایک ایمان والوں، پیپل آف ایمان، ریمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ابنڈنٹلی، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ ریمبر اللہ تعالیٰ ابنڈنٹلی، ایکسیسولی۔ اب یہ تو ویسے ہی ہمیں کرنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہیں، لیکن پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ اس پہ کیا کیا انعامات عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور میری تسبیح بیان کرو صبح میں کچھ دیر اور شام میں کچھ دیر۔ یہ جو صبح شام
تسبیح کہتے ہیں نا، اس قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ صبح شام میری تسبیح بیان کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ تعالیٰ صلوات نازل فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی صلوات یعنی رحمتیں نازل فرمائیں گے ایسے شخص کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، صبح شام تسبیح پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے اس پہ رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ یہ وہی لفظ ہے یصلی جو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی استعمال فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ وہی لفظ اللہ تعالیٰ یہاں استعمال فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے اوپر صلوات، رحمتیں، برکتیں ہاتھ رکھیں، برکتیں نازل فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ کیوں رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب زندگی میں برکت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ظلمتوں سے نکال دیتے ہیں، نور ایمان، نور اطمینان اللہ عطا کر دیتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو مومنین کے ساتھ بہت رحیم اور کریم ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، پھر آخرت کا معاملہ کیا ہوگا؟ تحیتهم یوم یلقونه سلام، کہ قیامت جب ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو سلام فرمائیں گے، یعنی ان کے لیے یوم ملاقات کا دن ہوگا، یوم لقاء کا دن ہوگا۔ اس دن کی ابتدا اس طریقے سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو سلام فرمائیں گے، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے خوب زبردست اجر تیار کیا ہوگا جنت کے اندر۔ تو یہ ساری نعمتیں انسان کو کب ملتی ہیں؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے گا۔ So this one passage is enough for us to understand the importance of zikr، کہ جو اللہ تعالیٰ کو جتنا یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ برکتوں کا نسخہ ہے، تو جتنا استعمال کرے وہ اتنا اس کا مزہ پائے گا۔ ہمارے مشائخ تو کہتے ہیں ہر وقت ہی اللہ کو یاد رکھا کرو، تاکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے۔ جب ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہر لمحے آ رہی ہوں گی۔ ہمارے مشائخ اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، فرماتے تھے کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ اگر ایک دم غفلت میں گزر گیا تو ایسا جیسے انسان نے وہ وقت ضائع کر دیا۔ اور یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا عین سنت ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو مسنون دعائیں ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہی تو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی کیفیت ہوتی تھی، کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتے تھے، دعا پڑھتے تھے، کپڑے اتارتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے باہر نکلنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتے تھے۔ چنانچہ وہ جو دل کی یاد تھی وہ زبان پر آ جایا کرتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ لیا کرتے تھے۔ ہمیں جو ہے اس کو بیکورڈز، یو ہیو ٹو ورک دس پروسیس بیکورڈز۔ ہمارے دلوں میں یاد نہیں ہوتی، ہم ان دعاؤں کو اپنی زبان پہ پڑھیں گے، مسنون دعاؤں کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کریں گے کہ اللہ ان کی جو حقیقت ہے، جو ذکر ہے، وہ میرے دل کے اندر اتار دیجیے، تاکہ میرا دل بھی ذاکر ہو جائے، دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال آ جائے، دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔
تو یہ بہترین طریقہ ہے برکتوں کو حاصل کرنے کا کہ جو مصنوع دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں. دن کے اندر کتنے ایسے اعمال ہوتے ہیں جن سے ان کے بارے میں مصنوع دعائیں ہیں. ان دعاؤں کو پڑھیں، سمجھیں اور ان دعاؤں کے ذریعے اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ دن کے اندر پورے دن میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، پورا دن برکتوں سے بھر جائے. یہ زبردست طریقہ ہے برکتوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کہ انسان دن بھر کے جو اعمال ہیں سنت کے مطابق کرے اور مصنوع دعاؤں پڑھنے کا اہتمام کرے. اور ایک تیسرا طریقہ جس سے برکت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، اکابرین ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اہل اللہ، نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت کو اختیار کرنا. The company of those who are close to Allah Ta'ala, the company of scholars and mashayikh and our elders. اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت ہے اپنے بڑوں کے ساتھ رہنے میں. برکت اپنے بڑوں کے ساتھ رہنے کے اندر ہے کہ بڑوں کا سایہ سر پہ ہوگا اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت عطا فرما دیں گے. اور جہاں یہ ہم سوچیں کہ میں بڑا ہو گیا اور اب مجھے بڑوں کا سایہ کی ضرورت نہیں ہے، میں کام کروں گا اور میں یہ کروں گا اور میں یہ بناؤں گا، تو جہاں یہ میں آ جاتی ہے پھر برکت ختم ہو جاتی ہے. برکت میرے کام میں نہیں ہے، میرے بڑے ہونے میں نہیں ہے. برکت بڑوں کے سائے کے نیچے کام کرنے میں. کام چھوٹے کرتے ہیں لیکن چھوٹوں کے کام میں برکت بڑوں کے سائے کی وجہ سے آتی ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں. کبھی کبھار شیطان ذہن میں بات ڈالے گا کہ یہ کام تو سارا میں کر رہا ہوں، یہ بڑوں کا نام کیوں آ گیا؟ ہاں، نام تو ان کا آ رہے، کام ان سے کروا رہے. آتا ہے نا شیطان کی وسوسہ ڈالتا ہے. تو اس کا جواب یاد رکھیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جو اصل مشقت کا کام ہے نا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں. لیکن قرآن میں جب اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ گھر کو کون بنا رہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے گھر کی تعمیر فرمائی. تعمیر سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرما رہے تھے لیکن بڑوں کا نام آتا ہے. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھا دیا کہ کام چھوٹے کریں گے لیکن بڑوں کے سائے میں کریں گے، چونکہ نام بڑوں کا آتا ہے. کیوں؟ البرکۃ مع اکابرکم. چھوٹے یہ نہ سوچیں کہ بھئی کام میں کر رہا ہوں. بھئی کام تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس کام میں جو برکت ہے وہ بڑوں کے سائے کی وجہ سے آ رہی ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے آ رہی ہے. ان کے ساتھ جو آپ جڑے ہوئے ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن جو آپ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا ان کی جو دعائیں ہیں، ان کی جو توجہات ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے کام میں برکت آ رہی ہے. اور انسان اگر کٹ جائے بڑوں سے تو پھر بہت محرومی کی بات ہوتی ہے. محرومی کی بات ہوتی ہے کہ پھر انسان برکتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور انسان عجب اور تکبر کا شکار بھی ہو جاتا ہے. انسان برکتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور عجب تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. پھر سوچنے لگتا ہے کہ بس میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور شیطان کے پنجے کے اندر پھنس جاتا ہے.
لہٰذا کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کے سائے سے محروم ہو جائیں۔ عافیت اور برکت چھوٹے رہنے میں، ہمیشہ اپنے آپ کو انسان ڈپینڈنٹ سمجھے کہ مجھے اپنے بڑوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کی توجہات کی ضرورت ہے، ان کے سائے میں رہ کے کام کرنا ہے، تو پھر کام میں برکت ہوگی، قبولیت ہوگی۔ جہاں میں نے خود اپنے آپ کو کوئی قدم بڑھایا کہ میں یہ کرتا ہوں، وہاں پھر برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان تکبر کا مریض بن جاتا ہے۔ یہ چیز اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں نا، وہ سیلیبریٹیز کا زمانہ ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر ہر دوسرا بندہ سیلیبریٹی بن جاتا ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ بس انڈیویجولزم ہو، کہ بس میں ہوں اور کوئی نہیں ہوں، اور ہر بندہ بس اپنے آپ کو ہی آگے کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹا بننا نہیں چاہتا، سب بڑا بننا چاہتے ہیں کہ بس میں ہی بڑا ہوں، اور اپنے استادوں سے، اپنے مشائخ سے، اپنے اکابرین سے وہ جو رشتہ ہے وہ پھر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ شیطان کی بہت ایک بڑا خطرناک وار ہوتا ہے کہ وہ طرح طرح کی بدگمانیوں میں مبتلا کر کے اپنے اکابرین سے جو تعلق ہوتا ہے اس کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب تک بڑوں سے تعلق ہے تو یہ امن میں ہوگا، برکتوں میں ہوگا، عافیت کے ساتھ ہوگا۔ پہلے اس تعلق کو مجھے کمزور کرنا ہے، اور کمزور کرنے کے لیے اس کا ہتھیار بدگمانی ہوتی، سوء ظن، کوئی نہ کوئی بات ڈال دے گا، کوئی وسوسہ ڈال دے گا تاکہ انسان کا تعلق تھوڑا پہلے سے کمزور ہو جائے، اور جتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا اس کا کام پھر آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بڑوں کے سائے کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری زندگی مرتے دم تک ہمارے اوپر کسی کا سایہ رہے، کوئی روک ٹوک کر سکے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ روک ٹوک سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ موجود ہو جو روک ٹوک کر سکے۔ انسان کی اصلاح کا موقع، دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ جس دن سے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اب اصلاح کا ایک بڑا دروازہ بند ہو چکا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مسجد میں تھے، کسی کو کچھ پیسے دے رہے تھے، کوئی چیز لی تھی تو اس کا پیسے واپس کر رہے تھے، کچھ چیز خریدی تھی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ان کا خادم بیٹھے ہوئے تھے، تو خادم نے کہا کہ حضرت لگتا ہے کہ مسجد کے اندر آپ کاروبار کر رہے ہیں، حضرت لگتا ہے کہ مسجد کے اندر آج آپ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، اٹھے، مسجد کے باہر تشریف لے گئے، جو پیسے لین دین کرنا تھا نا مسجد کے باہر کیا، پھر آ کے اندر بیٹھ گئے۔ جب اندر تشریف لائے تو ان کی ایک اور اسی مجلس میں ایک اور ساتھی تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ کوئی کاروبار تھوڑی تھا، یہ تو آپ پیسے لے رہے تھے، اس سے چیز دے رہے تھے، اس کو کاروبار تھوڑی کہتا ہے، یہ تو مسجد میں جائز ہے، یہ تو فقہی مسئلہ ہے، یہ تو مسجد کے اندر بالکل کرنا جائز ہے، آپ خامخواہ میں باہر تشریف لے کے گئے، کیوں زحمت ہوئی آپ کو؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اتنا عالم تو میں بھی ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ جو میں کر رہا تھا یہ جائز ہے، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ اگر میں اپنے خادم کو ٹوک دیتا نا تو آئندہ وہ مجھے کبھی میری اصلاح نہیں کرتا۔ مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ اگر میں اس کو آج ٹوک دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آئندہ کوئی چیز دیکھے اور روک ٹوک میری نہ کرے، اور اگر میں ایسا کرتا تو یہ بہت بڑی معلومی کی بات ہوتی، میری اصلاح کا ایک دروازہ بند ہو جاتا۔ اللہ اکبر! یہ بڑے لوگ کتنے بڑے ہوا کرتے تھے
کہ اپنی اصلاح کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ کوئی غلط معاملے پہ کوئی کو ڈانٹ رہا ہو تو اس کو بھی کچھ کہتے نہیں تھے کہ بھائی یہ دروازہ کھلا رہے، جس کو روک ٹوک کرنی ہے ہماری کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی اصلاح کا پہلو ہو۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھیں، ایسے گھبراتے ہیں کہ کسی نے کوئی ایک دو باتیں سمجھا دی اسی کو دشمن سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے بندے کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جو میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لے کر آئے گا۔ I will make dua for that person who presents to me the gift of my imperfections۔ آج ہم کسی سے اس کے ایک عیب یا ایک کمی، کوئی کمزوری کی بات کریں تو وہ بندہ آگے سے پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں سنا دے کہ بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ کون ہوتے ہیں کہ دوسرے کے معاملے کے اندر دخل کر رہے ہیں۔ اور یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں دعا کروں گا اس بندے کے لیے جو مجھے میرے عیوب کا تحفہ، لفظ دیکھے، لفظ کا چناؤ دیکھے، جو میرے عیوب کا تحفہ مجھے لا کے دے گا۔ اس کو تحفہ ہدیہ سمجھتے تھے۔ ہدیہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھئی پیسے دے دی، مٹھائی دے دی، عطر دے دیا۔ صحابہ کرام اس کو بھی ہدیہ سمجھتے تھے کہ کوئی آ رہا ہے اور مجھے میری کمی، میری کمزوری بتا رہا ہے، مجھے اصلاح کا موقع مل رہا ہے۔ تو لہذا البرکۃ مع اکابرکم، برکت جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو برکت کی دعا دی۔ یہ ہوتا ہے خدمت سے، صحبت سے بڑوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور ان دعاؤں سے پھر ایسی برکت ہوتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زندگی کی ساری کوششیں کر لے تو اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں اور آپ کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں، رزق میں، اولاد میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی برکت عطا فرمائی کہ اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے 140 گرینڈ چلڈرن کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا۔ اولاد میں بھی برکت ہو گئی اور عمر میں بھی ایسی برکت ہو گئی۔ آج ماشاءاللہ آپ 4 شادیاں بھی کر لیں، کتنے بچے ہوں گے، اور ان کے پھر کتنے بچے ہوں گے؟ 140، یعنی پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں میں نے اپنی زندگی کے اندر خود دیکھ لی۔ تو عمر بھی کتنی لمبی عطا فرمائی، برکت عطا کر دی، اور اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرما دی۔ اور تیسری چیز وہ فرماتے تھے کہ رزق میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی برکت عطا فرمائی، اتنا رزق تھا، اتنا سونا تھا کہ سونے کو کاٹنے کے لیے مجھے باقاعدہ ایک سو کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ آڑی، مجھے آڑی چاہیے ہوتی تھی کہ میں سونے کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ سکوں۔ یعنی یہ تولے کی بات نہیں ہو رہی، یہ بارس کی بات بھی نہیں ہو رہی، یہ باقاعدہ بڑی بڑی اینٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ سونے کی اینٹیں ہوا کرتی تھی میرے پاس، ان کو کاٹنے کے لیے مجھے آڑی چاہیے ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کھلا رزق عطا فرمایا تھا۔ یہ تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحبت میں گزارے، پھر اللہ نے یہ برکتیں عطا کری، اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں عطا فرمائیں۔ ویسے بھی انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک دنیا اور ایک دین۔ جو انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور جو شخص اپنے دین کے اساتذہ مشائخ کی خدمت اور صحبت میں رہتا ہے اس کی برکت سے اللہ اس کے دین میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک طرف والدین اور دوسری طرف مشائخ، ان سے اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کی برکتیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا البرکۃ مع اکابرکم، نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 عبداللہ تھے، تینوں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، خدمت میں آگے آگے، صحبت میں آگے آگے، محبت میں آگے آگے۔ تینوں کو نبی علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ نبی علیہ السلام ان تینوں کے لیے، تینوں کے نام عبداللہ تھے، ان تینوں کے لیے تہجد میں پھر دعا مانگا کرتے تھے۔ ان دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو تینوں عبداللہ تھے آگے جا کے اپنی اپنی فیلڈ کے امام بن گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کو امام المحدثین بنا دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے امام المفسرین بنا دیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امام الفقہاء بنا دیا۔ یہ ایسا مرتبہ عطا کر دیا۔ یہ کیسے مرتبہ ملا؟ اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے نہیں ملا، یہ خدمت کی وجہ سے اور صحبت کی وجہ سے، اور وہ جو دعائیں ملی ان دعاؤں کی برکت کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا۔ تو برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بڑوں کے ساتھ اچھی رہے، جڑا رہے، اس تعلق کو مضبوط سے اثبت بنانے کی کوشش کرے، اس میں کوئی کمزوری آنے نہ دے۔ اور ایک آخری طریقہ برکت کو اپنی طرف کھینچنے کا، وہ ہے اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے اخلاص کے ساتھ with sincerity to make دعا to اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ہمیں برکت حاصل کرنے کی دعائیں سکھلائی ہیں۔ ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جب کھانا کھائے تو کھانے کی کیا دعا ہوتی ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ دعا بھی پڑھیں اور کوشش کریں ساتھ مل کر کھائیں، کیونکہ جتنے لوگ ہوتے ہیں، جب جماعت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ اکیلے کھانے میں اتنی برکت نہیں ہے جتنی جماعت کے ساتھ مل کر کھانے کے اندر ہے۔ پھر جب کھانا دسترخوان پہ رکھا جائے تو دعا مانگی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فیہ وطعمنا خیرا منہ۔ پھر اسی طریقے سے دودھ پینے کی دعا ہوتی ہے، دودھ پینے کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہاں بھی دیکھیں برکت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام جب فروٹ ہوتا تھا، the first fruit of the season، تو اس کو کھانے سے پہلے بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، کہ اللہ ہمارے پھلوں کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر وہ پھل جو محفل کے اندر سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا اس کو دے دیتے تھے کہ آپ کھاؤ۔
تو بھلوں کے اندر دعا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، افشوا السلام بینکم، سلام کرنے سے بھی دوسرے بندے کو برکتیں ملتی ہیں، لیکن مکمل سلام، ہم ادھورا سلام کرتے ہیں۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، اس نے کسی کو سلام کیا، السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 نے کیا۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا 20 نے کیا۔ تیسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا 30 نے کیا۔ تو پورا سلام کرنے سے نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں، اور افشوا السلام بینکم، سلامتی کو پھیلاؤ، یہ دعا ہے، انسان دوسرے بندے کو برکتوں کی دعا دے۔ تو یہ سلام تو خوب کرنا چاہیے، گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کریں، اس سے گھر میں برکتیں آتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان جب آفس کی طرف جا رہا ہو تو گھر چھوڑتے وقت پھر سب گھر والوں کو سلام کرے، اور راستے میں جتنے لوگ ملیں سلام کی عادت ہونی چاہیے۔ اس سے برکتیں ملتی ہیں، اس سے سلامتی پھیلتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ گھروں میں، گھر کے اندر رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ پھر وضو کرتے وقت دعا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو اس سے کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گھر کو کشادہ کر دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایک دعا تو بڑی عجیب ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو یہ دعا روزانہ 25 دفعہ پڑھ لے، جو یہ دعا روزانہ 25 دفعہ پڑھ لے، پھر جب اس کو موت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ will give him the rank of a شہید۔ یہ ریل برکہ ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، کہ یا اللہ مجھے موت میں برکت عطا فرما، وفیما بعد الموت، اور موت کے بعد جتنے احوال ہیں اللہ ان میں بھی مجھے برکت عطا فرما۔ اصولی دعا مانگ لی کہ all is well that ends well، اللہ مجھے موت کے وقت برکت عطا فرما دے، اور موت کے بعد جتنے معاملات ہونے اللہ سب میں برکت عطا فرما دے۔ جو روزانہ اس دعا کو 25 دفعہ پڑھتا ہے، پھر جب اس کا انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ ہم نے اپنے دوستوں کو یہ دعا بتائی، اور اس کی عجیب و غریب برکتیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، لوگوں نے آ کے بتائی۔ ہمارے US کے ایک ساتھی تھے، ان کے والد اسلام آباد میں رہتے تھے، میاں بیوی تھے US میں، اور والد یہاں رہتے تھے اسلام آباد میں۔ ان کا بالکل آخری وقت تھا، اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ یہ اب کسی وقت بھی ان کا انتقال ہو جائے گا، اب جلدی آ جائے۔ تو میاں بیوی، ان کے 3 بچے تھے، انہوں نے بچوں کو وہیں چھوڑا اپنے رشتہ داروں کے پاس، فوراً فلائٹ کر کے وہ یہاں آ گئے۔ تو وہ جو بیوی تھی، دونوں کا تعلق ہے عاجز کے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی والد صاحب کی جو کنڈیشن ہے وہ بالکل کوما میں چلے گئے، اور کوئی سینسیشن نہیں ہے، تو آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ ہم نے بڑوں سے یہ دعا سیکھی ہے سنت کے اندر، یہ دعا پڑھ لیں، اللہم
अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत व फीमा बादल मौत। और अगर वो खुद तो पढ़ नहीं सकते, आप उनकी बिहाफ पे पढ़ लें और नियत ये करें कि अल्लाह मैं उनकी बिहाफ पे पढ़ रही हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक ली फी मौत, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत, तो आप पढ़ लें अल्लाहुम्मा बारिक ली अबी फिल मौत व फीमा बादल मौत। थोड़ा बदल के पढ़ लें कि अल्लाह मेरे वालिद को मौत में बरकत अता फरमा दे, मौत के बाद। तो कहती है मैंने पूरा सफर यूएस से इस्लामाबाद फ्लाइट में बस यही दुआ का व्यक्त करती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही। हम फौरन यहाँ लैंड हुए, हॉस्पिटल गए, वहाँ पहले माय हस्बैंड वेंट इनसाइड, उन्होंने देखा और आके मुझे बताया कि उनके जो हस्बैंड थे वो डॉक्टर थे, यूएस के अंदर प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है। तो फिजिशियन तो देख के पहचान लेता है ना कि क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने आके अपनी वाइफ से कहा कि भाई आखिरी वक्त है, कोई कोमा में जा चुके हैं, लास्ट स्टेज होती है, तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकते। कहती मैं गई और मैंने देखा कि बिल्कुल पैरालिसिस, कुछ नहीं, आंखें बंद, सब कुछ, कोई मूवमेंट नहीं। कहती है मैं बस ये दुआ पढ़ती रही, पढ़ती रही। वक्त तो उनका था लिखा मौत का, उसको तो तकदीर नहीं बदल सकती, लेकिन फरमाती हैं, कहती हैं कि ये जरूर हुआ कि मैं जब ये दुआ पढ़ती रही ना, तो फिर मैंने देखा कि उनमें हरकत के कुछ आसार नजर आना शुरू हुए और मैंने देखा उनका बाकायदा जो होंठ है वो हिल रहे हैं और होंठों के अंदर जबान थी वो हिल रही थी। और मैंने कान करीब लाया तो मैंने सुना, मैं सुनती हूँ कि वो कलमा उन्होंने व्यक्त करना शुरू किया, जैसे कलमा पढ़, और कलमा पढ़ते पढ़ते उनकी रूह बर्बाद कर गई। कहती है मैं उस कमरे के अंदर थी, मैंने बाहर जाके अपने हस्बैंड को बताया, वो कहते हैं ये तो मेडिकल के अंदर दिस इज एन इम्पॉसिबिलिटी। इन मेडिकल साइंस फॉर अ पर्सन ऑफ दैट लेवल टू बी एबल टू मूव देयर लिप्स, दिस इज अ मेडिकल इम्पॉसिबिलिटी, ये हो नहीं सकता। कहते मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इसको बरकत कहते हैं कि इंसान खुद भी विर्द करे और अपनी आंखों से इसकी बरकतों को देखेगा। मुश्किल दुआ नहीं है। अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, अल्लाह मुझे मेरी मौत में बरकत अता फरमा और मौत के बाद बरकत अता फरमा। एक बात याद रखें कि जिस तरीके से ये आमाल हैं जिनसे अल्लाह ताला जिंदगी में बरकतें अता फरमाते हैं, इसी तरीके से एक दो चीजें ऐसी भी हैं जिनको करने से अल्लाह ताला बरकतें छीन लेते हैं। तो जहां इन आमाल को बढ़ाने की जरूरत है, वहां उससे ज्यादा अहमियत ये बात है कि हम इन आमाल से बचें जिनसे बरकतें खत्म हो जाती हैं। बरकतें किससे खत्म होती हैं? जब इंसान की नीयत के अंदर फुतूर आ जाता है, जब इंसान की नीयत में खोट आता है, नीयत के अंदर मिलावट आती है, जब नीयत में कोई डाउट आ जाए ना, एम्बिग्विटी आ जाए, नीयत में कुछ कंफ्यूजन आ जाए, तो उससे बरकत निकल जाती है। कई दफा ऐसा होता है इंसान एक अमल, नेक अमल होता है, वो अच्छी नीयत के साथ शुरू कर रहा होता है और फिर बीच अमल के अंदर अपनी नीयत उसकी बदल जाती है। जो ही उसकी नीयत बदलती है उस अमल से बरकत निकल जाती है। और ये ऐसी चीजें जो अच्छा खासे नेक लोगों के साथ मामला होता है, पीपल आर रिलीजियस, उनके साथ ये मामला हो रहा होता है कि भाई हम इल्म पढ़ रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। अमल शुरू के अंदर अल्लाह की नियत होती है, अल्लाह को राजी करने की नियत होती है, लेकिन अमल के बीच में नियत बदल जाती है कि लोग मुझे कुछ कहना शुरू कर दें, मेरा पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं बड़ा बन जाऊं, लोग मेरी वाह वाह करें, मेरे
اپنے شاگرد ہوں، میں استاد بن جاؤں. نیت بدل جاتی ہے. جب نیت بدل جاتی ہے تو پھر علم میں برکت نکل جاتی ہے. ایک اور مثال میں دوں کہ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں. شروع میں عمل اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر نیت بدلتی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے لوگ میرے ساتھ تھوڑا معاملہ بھی بہتر کریں، کہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں نا. تو یو آر ناؤ ڈوئنگ اٹ فار دا پلیزر آف ادر پیپل ایز ویل, to gain respect in the eyes of other people as well. You're doing it for ostentation, for riya, show off, for name, for fame, for reputation, for izzat. تو برکت نکل جاتی ہے. کبھی کبھار انسان بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اور پھر ہوتا ہے کہ وہاں جا کے میں ذرا سائٹ سیک بھی کر لوں گا. نیت بدل گئی. اب نیت بدل جاتی ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ برکت نکال دیتا ہے. تو نیت ہمیشہ انسان ایک ہی رکھنی چاہیے. جہاں نیت میں ایمبیگوٹی آتی ہے اس سے کام میں خرابی آ جاتی ہے، برکت نکل جاتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت لکھی ہے. ایک بادشاہ تھا، وہ اس کے شہر میں کسی کا انار کا باغ تھا. تو وہاں جاتا ہے ایک دفعہ، اور جو اونر ہوتا ہے باغ کے اس سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے ذرا اپنے باغ کے انار تو کھلاؤ، انار کا جوس تو پلاؤ. تو جو مالک ہوتا ہے باغ کا وہ فوراً ایک انار توڑتا ہے، اس کو دباتا ہے، اس سے جو شربت نکلتا ہے بادشاہ کو پیش کرتا ہے. ایک انار سے پورا گلاس شربت کا بھر گیا. بادشاہ کو پیش کیا، بادشاہ نے پیا تو اس کو بڑا مزہ لگا، بڑا میٹھا شیریں مزے کا. اس نے کہا بھی مجھے دوسرا گلاس بھی پلاؤ. تو اس نے ایک اور انار توڑا، اس کو دبایا، دوسرا گلاس بھر گیا، بادشاہ کو دیا. بادشاہ نے پیا، اس کو بڑا مزہ آیا کہ زبردست میٹھا. اب 2 بار پی لیا نا. اب اس کے بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو باغ میں ہی خرید لیتا ہوں، اس پہ تو ٹیکس لگانا چاہیے. اتنا اچھا باغ ہے، اتنا اچھے پھل آ رہے ہیں، تو اس پہ تو مجھے کچھ کارروائی کرنی چاہیے. پھر کہا کہ اچھا ذرا ایک اور گلاس تو پلاؤ. اب جب گلاس پلایا تو اس نے ایک انار توڑا، اسے تھوڑا سا گلاس بھرا. پھر دوسرا توڑا، اسے تھوڑا سا اور بھرا. پھر تیسرا توڑا، پھر جا کے فائنلی وہ گلاس بھرا. بادشاہ نے پیا تو کبھی بڑا عجیب سا کھٹا سا. تو بادشاہ نے کہا بھائی یہ کیا ہوا کہ پہلے تو ایک انار کے اندر پورا گلاس بھر گیا، وہ بھی اتنا میٹھا، یہاں 3 انار سے بڑی مشکلوں سے گلاس بڑھتا ہے اور وہ ذائقہ بھی اتنا خراب. تو جو باغ کا مالک تھا، عقلمند تھا، صاحب فراست تھا، اس نے کہا بادشاہ باغ تو وہی ہے، انار بھی وہی ہے، لگتا ہے کہ کسی کی نیت بدل گئی ہے. باغ تو وہی تھا، لگتا ہے کسی کی نیت بدل گئی ہے. پھر بادشاہ نے بھی اپنے دل کے اندر توبہ کیا تو پھر معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ برکت ہے. اچھی نیت ہوگی اللہ برکت عطا فرمائے گا. اچھی نیتوں سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں. لیکن حدیث بارکہ میں آتا ہے کہ جس کی اچھی نیت ہو، 3 چیزوں کے بارے میں ارادہ کرے اچھی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرمائے. پہلی چیز، کوئی مسجد بنانے کی نیت کرے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مدد شامل حال فرمائے گی. دوسرا، کوئی کسی کے رخصتی کے اندر پیسے خرچ کرے، کسی کو شادی نکاح کے اندر کروانا چاہے
اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، مدد فرماتے ہیں. اور تیسرا، کوئی گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت کرے، اچھی نیت ہے نا گناہ چھوڑنے کی، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرماتے ہیں. تو لہٰذا نیت میں جب کھوٹ ہوتا ہے نا، اس سے برکتیں نکل جاتی ہیں. اور دوسری چیز جس سے برکتیں نکلتی ہیں وہ ہے بد نظری. یہ بڑا عام گناہ ہے. جہاں نظر، when you misdirect your gaze, that also sucks away the barakah. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ہم نے اپنے حضرت جی سے کئی دفعہ سنا ہے کہ ایک مؤذن تھا، قرآن کا حافظ تھا، ایک دفعہ مینار کے اوپر چڑھا اذان دینے کے لیے. اس کی نظر برابر میں کسی عورت پہ، غیر محرم پہ پڑی، اور دل میں غلط خیال اور غلط جذبہ آنے لگا، غلط خواہش پیدا ہوئی اس عورت کے لیے. وہ اوپر سے مینار سے نیچے اترا، جو قرآن اس کو یاد تھا سارا قرآن بھول گیا. یہ ایسی نحوست ہوتی ہے. اللہ اکبر، پورا قرآن سینے سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کو یوں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے کہ وہ جو محبت کی نظر جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے تھی، وہ انسان کسی غیر کے اوپر لگا رہے اور شریعت کے دائرے کے باہر ہو کر لگا رہے. اللہ تعالیٰ کی جو غیرت ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے. اور آج یہ گناہ بہت ویری کامن، بہت عام ہے. یہ جو اسکرینز ہیں، فونز ہیں، 100 میں سے شاید ہی کوئی ایک بندہ ہو جو ان گناہوں سے بچتا. اسی وجہ سے برکتوں پہ، جو برکتوں کے دروازے ہیں ان پہ تالے ہم نے خود لگائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس طرح گناہ کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ بس برکت بھی آ جائے. اگر برکت چاہتے ہیں تو ان گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا، اپنی آنکھوں کو پاک کرنا پڑے گا. نگاہوں کو پاک کرنا پڑے گا. ہمارے حضرت جی ایک دفعہ فرما رہے تھے، مایون شیخ، کئی لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے، آپ کو ہمیں نسخہ بتائیں. ان کے نیک لوگ ہوتے ہیں جن میں طلب بھی ہوتی ہے، طلب بھی ہوتی ہے، تہجد گزار ہوتے ہیں، لیکن عرصہ گزر جاتا ہے اور ان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی. تو ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ 2 وجوہات ہیں. بنیادی 2 وجوہات ہیں. ایک، انسان کی نگاہیں پاک نہیں ہوتی. دوسرا، انسان کا پیٹ، رزق پاک نہیں ہوتا. جو ان 2 چیزوں میں محنت کر لے، اپنی نگاہوں کو پاک کر لے، اپنے رزق یعنی حرام سے بچ جائے، پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہ زیارت نصیب فرما دیتا ہے. عام طور پہ جو دیندار لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جو چاہتے ہیں کہ زیارت نصیب ہو لیکن نہیں نصیب ہو رہی ہوتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں پاک نہیں ہوتی. آنکھیں پاک نہیں ہوتی، اس وجہ سے محرومی ہوتی ہے. اور جب انسان آنکھوں کو پاک کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسی برکت عطا فرماتے ہیں. ہمارے حضرت جی نے اپنا واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت والا معاملہ کیا کہ ایک دفعہ میرے اپنے شیخ، وہ میری طرف دیکھ کے میری طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ دیکھو یہ جو نوجوان ہے نا، اس کو زندگی میں 30 سال کی عمر سے پہلے 100 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی. 30 سال کی عمر سے پہلے 100 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں. اس پہ انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ یہ حالات ہمیں بھی عطا فرما سکتے ہیں. لیکن اس میں انسان کو خوب محنت کرنی پڑتی ہے کہ انسان آنکھوں سے گناہ نہ ہو.
خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. گناہوں سے برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, تالے لگ جاتے ہیں. جو سلوشن ہے نا ہماری زندگی کے مسائل کا, ہر بندہ مسائل میں پھنسا. یہ پاکستان نہیں, مسائلستان ہے. مسائل ہی مسائل. مسائل کا جو حل ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ میں اپنے 1 کو 10 بنا لوں اور 10 کو 100 بنا لوں. مسائل کا حل اس میں ہے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں تاکہ میری زندگی کے اندر برکتیں آ جائیں. جب برکتیں آ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کو بھی ہمارے لیے بہت کر دیں گے. اسے تھوڑے کو بھی ہمارے لیے کافی کر دیں گے. وہ جو 1 ہے نا ہمارے لیے وہ بھی کافی ہو جائے گا, اس میں بھی بچے گا. اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ 1 ہے, اللہ 1 کے بدلے 100 بھی دے سکتے ہیں. اللہ اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں, کثرت بھی دے سکتے ہیں, اور برکتوں کے ساتھ وہ کثرت ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں, علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت برکت والی نصیب فرمائے, اور ہر معاملے کا اللہ تعالیٰ ہمیں برکت سے اپنی نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.